اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے آ کر انسانیت کو اللہ کی طرف جانے کی راہ دکھلائی۔ جب سے یہ دنیا تخلیق ہوئی ہے، تب سے اس دنیا میں انسانوں کو بسایا گیا اور انہیں مخصوص طریقہ حیات سمجھایا اور بتایا گیا کہ اس طرح زندگی گزار کر تم لوگ فلاح پا جاؤ گے۔ جب انسان بھٹکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے ان پر انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، اور وہ اپنے مقررہ وقت تک لوگوں کو سیدھی راہ کی ترغیب اور توحید کی دعوت دیتے رہے، اور پھر اپنے مقررہ وقت کے بعد دنیا فانی کو الوداع کہہ کر سفر آخرت اختیار کر لیا۔ آج بھی ان انبیاء علیہ السلام کے مزارات مبارکہ بنی نوع انسان کو سیدھی راہ پر آنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ سرزمین عرب پر کئی انبیاء علیہ السلام کے مزارات مقدسہ موجود ہیں، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان میں بھی 5 انبیاء علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 5 انبیاء علیہ السلام کون سے ہیں جن کی قبریں پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور وہ قبریں کس شہر میں واقع ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کل 20 فرزند تھے، لیکن بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 240 بیٹے تھے، جو کہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اور اس کے بعد ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان میں سے چند بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، جن میں سے ایک حضرت قمبیت علیہ السلام ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں میں سے ہیں جن کو نبوت عطا ہوئی تھی۔ حضرت قمبیت علیہ السلام کی قبر مبارک 270 فٹ لمبی ہے، اور یہ پاکستان کے علاقے گجرات کے شہر بڑیلہ شریف میں موجود ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی قبروں میں سے ایک قبر ہے۔ اسی طرح گجرانوالہ ایک قبرستان ہے جو کہ پرانا قبرستان کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر ہے۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے ہوا، پرندوں اور جنات پر حکومت کی، لیکن یہ وہ سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ یہ سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل میں سے ہیں۔ اس قبر کو حضرت حافظ شمس الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا، اور اس قبر کے بارے میں انوار الشمس کتاب کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی قبرستان کے اندر ایک اور قبر بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت منجوش علیہ السلام کی قبر ہے، اور یہ قبر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر کی طرح کافی لمبی قبر ہے، اور یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل میں سے تھے، اور اس قبر کا حوالہ بھی انوار الشمس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت امنون علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت امنون علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان اور حضرت امنون علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی مختلف بیویوں میں سے تھے۔ حضرت امنون علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کے لیے تقریباً 30 سال فلسطین میں گزارے، اور پھر عرب ممالک سے ہوتے ہوئے سندھ کے علاقے میں پہنچے۔ آپ کا مزار گجرات شہر سے تھوڑا دور شیخ جورانی کے مقام پر واقع ہے۔ آپ کے مزار مبارکہ پر روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حام علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت حام علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، اور ان کی قبر پاکستان کے شہر جہلم میں واقع ہے۔ حضرت حام بن نوح علیہ السلام کی تقریباً عمر 536 سال ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کل 4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کافر تھا، جبکہ 3 آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت حام علیہ السلام نے افریقہ کا آدھا حصہ اور اس کے آس پاس اور ایشیا کے حصے میں دین کی تبلیغ کی۔ آپ کی قبر مبارک تقریباً 75 فٹ لمبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ انہی میں سے ایک حضرت کوش علیہ السلام ہیں۔ حضرت کوش علیہ السلام حضرت حام علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔
یہ حضرت حام علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس عظیم نبی کی قبر مبارک بھی پاکستان میں موجود ہے۔ اگر آپ پاکستان کے شہر گجرات سے 27 کلومیٹر آگے جائیں گے تو آپ کو حضرت کوش علیہ السلام کا مزار دکھائی دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت حام علیہ السلام کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے اور ان کی اولاد جس سلطنت کی حکمران تھی، اس سلطنت کا نام سلطنت کوش تھا۔ اس سلطنت کے آثار آج بھی مصر اور سوڈان میں موجود ہیں۔ اس قبر کی لمبائی 86 فٹ سے زیادہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ کتنے قد آور تھے۔ پیارے دوستو، ان انبیاء کی قبور کو ان انبیاء کے ناموں کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، مگر اس کو ہم رد بھی نہیں کر سکتے اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعی انہی کی قبریں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔